فرض کیا میں نے کوئی ہدف مقرر کر لیا، میں نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کیا، اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو، اور جب میں نے ان سب کو دیکھ لیا، ہدف کو بھی میں نے متعین کر لیا، سارے اس کے ویئر اباؤٹس میں نے دیکھ لیے، تو اب میں نے ہدف مقرر کر لیا۔ اسباب مثال، ایک آدمی نے ہدف مقرر کیا کہ میں انجینئر بن جاؤں، کسی نے سوچا کہ میں ایک بڑا تاجر بن جاؤں، کسی نے سوچا کہ میں ایک سولسٹر بن جاؤں، کسی نے سوچا میں شاعر بن جاؤں، کسی نے سوچا میں ایک مولانا بن جاؤں، کسی نے سوچا میں ایک ذاکر بن جاؤں، وہ اعلیٰ حاصل قیاس۔ اب فرض کیا یہ ہدف آپ نے زندگی میں حاصل کر لیا، حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں نے ہدف حاصل کر لیا تو کیا اب سب کچھ ختم ہو گئی کہانی؟ ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا تھا، وہ بن گیا، زندگی میں منزل مقصود اس نے پا لی، مکمل ہو گیا، زندگی ختم ہوئی، ہدف بھی ختم ہو گیا، اس کے کوئی اب اثرات باقی نہیں ہیں۔ کیا اس ہدف کو اسی زندگی تک میں نے محدود رکھنا ہے؟ دیکھیے، اس ہدف میں جب ہدف کا تعین کرتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت جو پوائنٹ ہے دینی حوالے سے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے، دین کی خوبی یہ ہے کہ دین جو ہے دنیا کے عمل کو آخرت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، ایفیلیشن پیدا کرتا ہے دنیا کے عمل کو اور آخرت کے عمل کو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ در حقیقت دنیا بھی حسین ہو، آخرت بھی حسین ہو۔ اب جو بھی ہدف آپ نے بنایا ہے، اس ہدف میں اگر ایک چیز کو شامل کریں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، جب یہ ہدف آخرت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو اب یہ عمل باقی رہے گا، زندہ نہیں رہے گا، معذرت، یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے ینفد، جو ما عندکا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی عمل کو، کوئی بھی ہدف ہے، یہاں پہ ابھی مورد نظر ہدف جو ہے وہ شادی کرنا ہے، شادی کرنے کا جو ہدف ہے اس کو میں ریلیٹ کر دوں جسٹ اونلی اپنی میٹریلسٹک نیڈس، اپنی ورلڈلی نیڈس، کہ مجھے اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے شادی کرنا ہے، مجھے کچھ میری اپنی مادی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے میں نے یہ کرنا ہے۔ فرض کریں گے 2-3 باتیں ہیں، تو یہ ہدف فقط زمینی ہے، یہ ہدف فقط مادی ہے، یہ میری کیا کہتے ہیں مادی ضروریات کو تو یہ پورا کرے گا، لیکن اس ہدف کے ذریعے میں دنیا اور اس کو ریلیٹ کروں آخرت کے ساتھ ہے تو یہ ہدف عظیم ہو جائے گا، یہ ہدف ایسا ہدف ہو جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایور لاسٹنگ ہدف ہو جائے گا جس کے اثرات تا رہتی دنیا آتے رہیں گے، اس کے ثمرات، اور اس اعتبار سے اگلے مرحلے میں یہ ہدف جو ہے پاکیزہ ہو جائے گا، الہی ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی ہدف کے حصول میں اگر آپ قربتاً اللہ کی شکل دے دیں تو وہ ہدف زندہ و باقی ہے، وہ اس ذات کے ساتھ متصل ہو گیا جو حی و قیوم ہے، جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے۔ لہٰذا شادی کے حوالے سے ہمیں ضرورت ہے کہ اس عمل کو ہم کنیکٹ کر دیں، کس کے ساتھ؟ قربتاً اللہ کے ساتھ۔ نارملی یہاں پہ جو ایک مشکل پیش آتی ہے، دیکھیں شادی، ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، شادی اس کائنات کی خلقت میں ایک بہت بڑا ہدف ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا
ان دونوں کے رشتے سے اللہ نے انسانیت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ پروردگار قادر مطلق ہے، وہ کسی اور ذریعے سے بھی اس معاملے کو آگے بڑھا سکتا تھا، لیکن اس پاکیزہ نظام کو وہ جو اللہ نے اس خلقت کے لیے ہدف مقرر کیا ہے اس کے لیے یہاں سے آغاز کیا۔ لہٰذا کائنات کے اہم ترین پروگراموں میں سے ایک پروگرام جو ہے وہ شادی ہے۔ اب دیکھیں شادی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہو گئی؟ پاکیزگی ہے۔ شادی کی بنیاد زندگی میں مادی اور معنوی دونوں طرح کی ضروریات کی تکمیل ہے۔ یہ عمومی طور پر ہمارے علماء جب خطبہ دیتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ النکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے نکاح کی نسبت ہو گئی اس ہستی کے ساتھ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس ہستی کے ساتھ جو کان ہے، دا مائن آف پیورٹی، دا مائن آف انفیلیبلٹی، وہ شخص، وہ انسان جو معصومیت، عصمت اور پاکیزگی کا منبع ہے، جو رول ماڈل ہے تمام تر نوع بشر کے لیے پاکیزگی کا، لہٰذا اس کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدف جو ہے ایک پاکیزہ ہدف ہے۔ اس پاکیزہ ہدف کو مجھے اس انداز سے لے کے آگے بڑھنا ہے